ایک نیک صالح شخص کا واقعہ ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک لوہار کو دیکھا جو اپنی بھٹی میں لوہے کو تپا رہا ہے۔ لوہا اچھی طریقے سے تپ جاتا، لوہا اچھی طریقے سے گرم ہو جاتا، لوہا اچھی طریقے سے تپ جاتا تو وہی لوہار بلا واسطے اپنے ہاتھ سے اس لوہے کو نکالتا اور اس لوہے کو پیٹنا شروع کر دیتا۔ وہی بزرگ کہتے ہیں کہ میں دیکھ کر کے حیران ہو گیا۔ میں تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور میں اس منظر کو دیکھتا رہا کہ یہ شخص کتنا طاقتور ہے اور یہ شخص بلا واسطے یعنی کسی اوزار سے لوہے کو پکڑ کے بھٹی سے نہیں نکال رہا بلکہ اپنے ہاتھ سے اس لوہے کو پکڑ رہا ہے اور اس لوہے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے؟ اس کے ہاتھ میں تکلیف نہیں ہو رہی ہے، آگ اس کے ہاتھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں کافی دیر تک کھڑا رہا اور وہ منظر دیکھتا رہا، میں از حد پریشان ہو گیا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں اسی لوہار کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد میں پھر میں نے اسی لوہار سے پوچھا اے لوہار بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ میں یہ کیا معاملہ ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس لوہے کو بھٹی سے نکال رہے ہو؟ تمہارے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، تمہیں اس آگ سے کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، تمہارا ہاتھ نہیں جلتا ہے کیا؟ لوگ تو جب اپنی بھٹی سے لوہا نکالتے ہیں تو اس کا اوزار ہوتا ہے، اسی اوزار سے پکڑ کر اسی لوہے کو نکالتے ہیں، لیکن تم تو بڑے طاقتور لگ رہے ہو، تم تو بڑے ہمت والے لگ رہے ہو، بغیر اوزار کے تم اسی لوہے کو اپنے ہاتھ سے بھٹی سے نکال رہے ہو، کیا آگ تمہیں جلاتی نہیں ہے؟ کیا آگ تمہیں پریشانی نہیں پہنچاتی ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو معاملہ ہے، بتاؤ تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ تو وہ لوہار کہتا ہے کہ اے بزرگ سنیے، اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو میری ایک طویل داستان ہے، میری طویل کہانی ہے۔ وہی بزرگ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، اے لوہار بتاؤ تمہاری کہانی کیا ہے؟ تو وہی لوہار کہتا ہے اے بزرگ صاحب سنیے، میری کہانی یہ ہے کہ میں اس وقت نوجوان تھا، میرے اوپر جوانی کا نشہ چڑھا ہوا تھا اور اللہ نے مجھے خوب پیسے سے بھی نوازا ہے، اللہ نے مجھے خوب دولت سے نوازا ہے، میرا کام ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے پاس میں ہر چیز ہے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک مرتبہ میں اپنے گھر پر تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک خاتون میرے گھر کے دروازے پر آتی ہے اور آنے کے بعد میں وہ بھیک مانگتی ہے۔ وہی لوہار کہتا ہے میں نے جب اسی خاتون کو دیکھا تو میرا دل فدا ہو گیا، کیونکہ وہ تھی تو مانگنے والی لیکن وہ کم عمر تھی، بڑی خوبصورت تھی، بڑی ہینڈسم تھی۔ جب میں نے اسی عورت کو دیکھا میں نے پوچھا بتاؤ تو صحیح تمہارا شوہر نہیں ہے، تم کہاں رہتی ہو؟ تو وہی کہتی ہے عورت کہ اے مالدار صاحب، وہ کہتی ہے کہ وہی عورت کہتی ہے میرا شوہر نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، میں بیوہ ہو چکی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، میرے بچے بھوک سے پلگ رہے ہیں، میرے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، ایک وقت کے کھانے کا سوال ہے، ایک وقت کا کھانا دے دو، میرے بچے کھا کر کے آرام سے سو جائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تمہیں اور زیادہ امیر بنا دے۔ تو وہ لوہار کہتا ہے وہ بیوہ عورت تھی، کم عمر تھی، لیکن وہ تھی بڑی ہینڈسم، تھی بڑی خوبصورت۔ میں نے جب اسی بیوہ خاتون کو دیکھا ہے تو میرا دل فدا ہو گیا ہے، میرا دل فریبتا ہو گیا ہے، میری نیت بدل گئی۔ میں نے پھر اسی بیوہ خاتون سے کہا اے بیوہ خاتون سنو،
تم میری ایک خواہش ہے اسے پوری کر دو، میری خواہش اگر تم نے پوری کر دی تو تم جو چاہو گی میں تمہیں دوں گا، پھر میں تمہیں اتنا دوں گا تمہیں کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پاس میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک بار میرے ساتھ میں فعل بد کر لو، ایک بار میرے ساتھ میں بدی کر لو، میرا دل خوش کر دو، میں تمہیں اتنا دوں گا تمہیں کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، وہی لوہار کہتا ہے میں اسی بیوہ خاتون سے اتنا کہہ رہا تھا تو وہ بیوہ تو تھی لیکن میں نے دیکھا کہ اس کے دل میں اللہ کا بڑا خوف تھا، اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے اپنی نگاہ کو جھکا لیا اور جھکانے کے بعد میں وہ چلی گئی۔ جانے کے بعد میں اللہ اکبر، وہی لوہار کہتا ہے 4-5 دن لگاتار آتی رہی، 4-5 دن لگاتار آتی رہی، میں اس سے وہی سوال کرتا رہا کہ میری ایک ہی بات ہے اسے پوری کر دو، میرے دل کی خواہش ہے اسے پوری کر دو، میرے ساتھ میں ایک بار فعل بد کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو وہی لوہار کہتا ہے جب وہ 4-5 مرتبہ آئی ہے میں نے اسی خاتون سے اتنا کہا ہے، تو وہی لوہار کہتا ہے وہی خاتون اپنی نگاہ کو جھکا کر کہتی ہے کہ کان کھول کر کے سن لیجئے، آپ چاہے کچھ دیں یا نہ دیں میں آپ کے ساتھ میں فعل بد نہیں کر سکتی ہوں، آپ کے ساتھ میں بدی میں مشغول نہیں ہو سکتی ہوں، کیونکہ مجھے بھوکا مرنا تو گوارا ہے لیکن میں فعل بد کر لوں یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ ارے جو رب مجھے اتنے دن سے کھلا رہا ہے وہی غم مجھے آج بھی کھلانے پر قادر ہے۔ چند سکوں کے لیے اپنی آخرت اپنی دنیا برباد نہیں کرنا چاہتی، اس لیے کان کھول کر کے سن لو، تمہیں اگر دینا ہے تو دے دو، اگر نہیں دینا ہے تو منع کر دو، لیکن کان کھول کر کے سنو میں فعل بد تمہارے ساتھ میں ہرگز نہیں کر سکتی ہوں۔ تو وہی لوہار کہتا ہے اے بزرگ صاحب سنیے، جب اسی بیوہ خاتون نے اتنا کہا، ایسے ایسے جملے کہے تو میری دل کی دنیا بدل گئی، میں دل ہی دل میں سوچنے لگا، وہ خاتون اتنا کہہ کر چلی تو گئی، اب میں رات میں اپنے بستر پر گیا تو میں سوچنے لگا اللہ یہ کیسا خوف ہے تیرا، یہ بیوہ خاتون ہے اس کا کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوک سے تلپ رہے ہیں، بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے پلک رہے ہیں، لیکن پھر بھی یہ خاتون مولا تجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، یہ خاتون تجھ سے کتنی محبت کرتی ہے، اے رب قدیر اس کے دل میں کتنا خوف ہے تیرا کہ یہ خاتون فعل بد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہی لوہار کہتا ہے میرے دل کی بھی دنیا بدل گئی، پھر میں نے بھی سچے دل سے توبہ کر لی، میں نے بھی سوچ لیا کہ وہ بیوہ ہو کر کے اتنا ڈر رہی ہے تو مجھے پروردگار سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اسی وقت میں نے سچے دل سے توبہ کر لی اور میں نے اپنے غلط ارادے سے معافی مانگی، اور توبہ کرنے کے بعد میں کہا مولا مجھے معاف کر دے، اگر اس کا دل دکھا ہو مولا مجھے معاف کر دے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، صبح نمودار ہوئی تو میں نے بہت سارا کھانا لیا، بہت سارے پیسے لیے، اور لینے کے بعد اسی بیوہ خاتون کے دروازے پر پہنچ گیا، دروازے پر دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی ہے کون؟ تو اللہ اکبر، وہی بیوہ خاتون نے دروازہ کھولا، میں نے وہ کھانا اور پیسے اسی بیوہ خاتون کو دیے ہیں، نگاہ جھک رہی ہے میری، میں نے اپنی نگاہ کو جھکاتے ہوئے وہ سارا سامان اسی بیوہ عورت کو دیا ہے۔
تو اس بیوہ عورت نے مجھ سے ایک جملہ کہا تھا کہ اے سنیے، اسی بیوہ عورت نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ یہ جو سامان دے رہے ہیں بتائیے کس لیے دے رہے ہیں؟ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دے رہے ہیں یا اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں؟ اگر آپ مجھ سے فعل بد کے لیے کہیں گے، اگر آپ مجھ سے بدی کرنے کے لیے کہیں گے اور یہ مال و پیسہ مجھے اس لیے دے رہے ہیں میں آپ کے ساتھ میں فعل بد کر لوں، تو کان کھول کر کے سن لیجئے، آپ اپنا پیسہ اپنے پاس رکھیے، میں بھوکی مرنا تو گوارا کر سکتی ہوں لیکن یہ پیسہ لینا کبھی گوارا نہیں کروں گی، اور اگر اللہ کے رضا کے لیے دے رہے ہو تو مجھے بخوشی منظور ہے۔ اسی نے کہا یہ پیسہ اور یہ کھانا میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں دے رہا ہوں بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، اور میں نے رات کی تاریکی میں غور و فکر کی اور میں نے سوچا کہ تم ایک بیوہ خاتون ہو کر اللہ سے اتنا ڈر رہی ہو تو مجھے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ میں نے اپنے غلط ارادے سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، تم بھی مجھے معاف کر دو اور یہ میرا ہدیہ بخوشی قبول کرو۔ تو وہی لوہار کہتا ہے وہی خاتون خوش ہو گئی، اس نے وہ سارا سامان لیا اور لینے کے بعد میں اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، اگر آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تمہارے اوپر دنیا کی آگ کو حرام کر دے۔ تو وہ لوہار کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج میں اپنے ہاتھ سے آگ کو پکڑ لیتا ہوں، آگ کے لوہے کو پکڑ لیتا ہوں لیکن آگ مجھے جلاتی نہیں ہے۔ یہ اسی بیوہ خاتون کی دعا ہے، اس دن سے آج تک میں نے آزمایا ہے، میں اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیتا ہوں تو آگ مجھے جلاتی نہیں ہے، آگ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں یہ اسی بیوہ کی دعا ہے۔ تو میں بھی سمجھ گیا ارے جب تمہیں دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی ہے تو میدان محشر میں جہنم کی آگ بھی تمہیں نہیں جلا سکتی ہے۔